الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں، فضل والے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم یوں فرمائی کہ 3 مہینے لگاتار ہیں جن میں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ اس بات سے ہی کافی اور وافی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، فضل والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جنگ و قتال کرنا یہ حرام ہے، دنگا فساد کرنا یہ حرام ہے، اور اس مہینے کی عظمت کا احترام مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادات یا واقعات گھڑے جاتے ہیں، اور پھر اس مہینے کی عزت اور فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ یہ مہینہ ان من گھڑت فضائل کا متحمل نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے اس مہینے کو، یہ حرمت والا ہونا ہی اس کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اس مہینے کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ سبھی لوگ سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ اور ایک بہت بڑا معجزہ معراج کے حوالے سے ہوا۔ ہم بات کرتے جائیں، اختلاف کی طرف اشارہ کرتے جائیں کہ اگرچہ واقعہ معراج کا تعلق بھی رجب کے مہینے سے نہیں ہے، اور یہی اتھینٹک بات ہے، اور اسی کے اوپر ادلہ موجود ہیں، اور یہ اختلاف، یہ آراء کا مختلف ہو جانا یہ آج کا نہیں، بلکہ کبار صحابہ اکرام کے درمیان، کبار تابعین کے درمیان، کبار مفسرین کے درمیان، اور کبار فقہاء کرام، علماء کرام کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ المہم، اگر اس واقعہ کو معراج کے ساتھ، یعنی اس واقعہ معراج کو رجب سے جوڑا بھی جائے تو ممکن ہے، ادلہ پھر بھی موجود ہیں۔ ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ معراج، اس کو ہم نے کس ناحیت سے سمجھنا ہے؟ کیا اس پورے واقعہ کا سفر بیان کر کے سنا کے خاموش ہو جانا ہے، یا پھر اس واقعہ میں، اس معجزہ میں، اس عظیم رونما ہونے والے سفر میں جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ہمیں ان کو لینا ہے؟ تو اگر خلاصہ نکالا جائے اور حکمت اور دانائی کی بات کی جائے، انصاف کی بات کی جائے، تو ہمیں اس پورے واقعہ معراج سے جو لینا ہے، جو لینے والی چیز ہے، وہ ہدایات ہیں، وہ تحائف ہیں، وہ ہدایہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات 7 آسمانوں کے اوپر سے ملے ہیں۔ اور وہ تحائف کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ اللہ ہمیں ان کو قبول کرنے کی اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا واقعہ نماز ہے، سب سے پہلا تحفہ وہ نماز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات 50 نمازیں مقرر کیں، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشاورت سے وہ بار بار چکر لگانے سے 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی اور وافی ہو جاتی ہیں۔ 24 گھنٹے اس انسان کی یہ سیکیورٹی کرتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں، ہر کام، ہر دکھ، ہر مشکل سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ تیسرا ہدیہ، تیسرا تحفہ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلایا کہ تیری امت کے
میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا ما سوائے شرک کے۔ اگر تیرا امتی مشرک نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ہاں، اگر مشرک ہونے کے باوجود وہ گناہ کرے گا، معافی بھی مانگے گا، تو اس کو معافی نہیں ہے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا، چوتھا ہدیہ یہ دیا کہ اگر تیری امت میں سے کوئی شخص نیکی کا ارادہ بھی کرے گا، نیکی نہیں کرے گا، میں تب بھی اس کو ثواب دینا شروع کر دوں گا۔ اور اگر تیری امت میں سے کوئی شخص گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا، جب تک وہ گناہ کر نہیں لے گا، میں اس کا گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ معراج میں ملنے والے اسباق اور ملنے والے تحائف کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔